الحمدللہ الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وآلہ ذوی الصدق والصفا وصحبہ اولی الحب والوفاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی خوش نصیب، سعادت مند، نیک بخت ہیں جملہ شرکائے مجلس جو اس وقت کائنات کے سب سے بہترین مجلس میں شرکتوں کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ میں شکر گزار ہوں اپنے کرم فرماؤں کا اور اپنے سینئر علماء کا کہ انہوں نے مجھ ناچیز کو یہ عزت بخشی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میں جماعت اہل سنت کا ایک ادنا سا خادم ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی خادم بنا کر کے پوری زندگی رکھے اور کچھ اگر کرنے کا شرف اللہ ہمیں عطا فرمائے تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ چونکہ آج حضرت علامہ چمن قادری صاحب قبلہ کے برادر اصغر نے جس مجلس کو اپنے خون پسینے کی گاڑھی کمائی سے ہمارے اور آپ کے فائدے کے لیے سجایا ہے، وہ انشاءاللہ تعالی ہماری اور آپ کے لیے نفع بخش ہوگا۔ مجلس کو کئی اعتبار سے نسبت ہے، جیسا کہ بچی کا عقیقہ بھی ہے، منت بھی ہے، خوشی کا موقع بھی ہے۔ اللہ رب العزت ان کے جملہ مقاصد حسنہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور خصوصیت کے ساتھ جن بچوں کے لیے یہ اہتمام کیا، اللہ اس کے عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے اور انہیں نیک اور صالح بنائے، ماں باپ کے لیے قرۃ العین بنائے۔ آپ تمامی حضرات سے تھوڑی دیر میں یہ گزارش کروں گا کہ کچھ دیر آپ کی توجہ بس میری طرف رہے۔ میں آپ سے کسی بھی چیز کا طالب نہیں رہوں گا سوائے اس کے کہ تھوڑی سی توجہ مجھے مل جائے، آپ کی بھی اور ہماری ماں بہنوں کی بھی، تو شاید میں کچھ باتیں آپ تک پہنچا سکوں گا، اور انشاءاللہ تعالی ہم نے اگر اپنے دل میں اس کو جگہ دے دیا تو شاید ہم اپنی زندگی پہ اپلائی کر کے اپنی زندگی کو اور آنے والی نسلوں کو بہتر بنا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ آئیے محبت اور عقیدت کے ساتھ سب سے پہلے ہم اور آپ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، جن کی شان یہ ہے کہ ہمارے امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جب کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ ایسے وقت میں اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب کو جو مقام عطا فرمائے گا، آپ فرماتے ہیں کہ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، یا رسول اللہ آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور اس عطیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، اس عطیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ آئیے عقیدتوں کے ساتھ میں درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا اللہم مولانا صلی علی محمد بعد سیدنا الجود مولانا والکرم محمد وعلی بارک آلہ وسلم، وصحبہ وبارک صلاۃ و وسلم۔ سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ صلاۃ و تعالی سلام علیہ علیک وسلم۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابتداءً ایک دو باتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، تھوڑا سا وقت نکال کے اس پہ عمل کر لیں گے تو پوری زندگی نیکیوں سے اپنے دامن کو بھرتے رہیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من صلی علی فی یوم 50 مرہ صافحتہ یوم القیامہ۔
دوسری حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علی مرۃ واحدہ صلی اللہ علیہ 10 صلوات وحط عنہ 10 خطیئات ورفع له 10 درجات. دو حدیث شریف میں نے آپ کے سامنے پڑھی. ایک حدیث شریف میں یہ ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کسی بندہ مومن نے کوئی میرا عاشق کوئی میرا دیوانہ اگر مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو پروردگار عالم اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. سبحان اللہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھا اللہ اس پر ایک درود کے بدلے 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے بدلے میں اللہ اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اور آگے اور بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ 10 درجات اللہ رب العزت اس کے 10 پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اور ان دونوں چیزوں کے علاوہ پروردگار اس کے 10 درجات کو بلندیاں عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. یہ ایک حدیث ایک درود شریف پڑھیں گے ہم اور آپ محبت کے ساتھ تو اللہ یہ ثواب عطا فرمائے گا. دوسری حدیث جو میں نے پڑھی حضور فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ مومن روزانہ اپنی یہ عادت بنا لے کہ مجھ پر خلوص اور محبت کے ساتھ میں 50 مرتبہ درود پڑھے. کتنی مرتبہ؟ 50 مرتبہ درود پڑھے. تو حضور فرماتے ہیں کہ جب کل قیامت کا دن آئے گا جب کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، جب کوئی کسی کو پوچھ نہیں رہا ہوگا، وہ ایسا وقت جو کہ تمام انسانوں کے لیے تمام بنی آدم کے لیے انتہائی درد اور کرب کا وقت ہوگا. ایسا وقت جب کہ ایک انسان بہانہ تلاش رہا ہوگا کہ کاش کوئی نیکی مجھے مل جائے. یہاں تک کہ باپ ماں احبا اقربا کے حالات یہ ہوں گے. قرآن نے اس کا نقشہ بیان کیا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. کل قیامت کے دن ایسا وقت ہوگا کہ باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، ماں بیٹی سے بھاگ رہی ہوگی، دوست سے بھاگ رہا ہوگا، رشتہ دار سے پلہ جھاڑ رہا ہوگا. ہر آدمی جب دامن چھڑا لے گا وہ اتنا کٹھن وقت اتنا مشکل وقت جو کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید. اے لوگو ڈرو اپنے رب سے کیونکہ قیامت کا دن انتہائی خطرناک دن ہے. قیامت کا دن انتہائی دردناک دن ہے اور اتنا خطرناک اور دردناک ہوگا، اتنا دہشت اور وحشت والا ہوگا کہ کل قیامت کے دن ایک عورت جس کے پیٹ میں بچہ پل رہا ہوگا خوف اور دہشت کی وجہ سے اس کے پیٹ کا بچہ ساکت ہو جائے گا. یہ قیامت کا دن ہوگا. اللہ نے فرمایا ایک دودھ پلاتی ماں جو اپنے دودھ پیتے بچے سے بے پناہ محبت کرتی ہے قیامت کے خوف کی وجہ سے اپنے بچے سے جدا ہو جائے گی. اللہ قیامت اکبر. کا دن ہوگا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میدان قیامت میں جب تم لوگوں کو دیکھو گے تمہیں لگے گا کہ یہ نشے میں ہے وما هم بسکارى حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے ولکن عذاب اللہ شدید. بلکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا القاریعۃ ما القاریعہ وما ادراک ما القاریعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. قیامت کا دن ہوگا اتنا خطرناک یہ انسان پھتنگے کے مانند اڑ رہا ہوگا. یہ انسان کی حقیقت ہوگی. یہ بڑے بڑے پہاڑ یہ دھنی ہوئی روئی کے مانند اڑا دیے جائیں گے. ایسے وقت میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ایک بندہ مومن جس نے دنیا میں مجھ پر محبت کے ساتھ 50 مرتبہ درود پڑھنے کی عادت ڈال لیا تو یاد رکھے قیامت کا دن ہوگا ایسے مصیبت کی گھڑی میں میں محمد عربی اس سے بڑھ کر کے میں اسے مصافحہ کروں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرت علامہ فیروز القادری صاحب قبلہ. سبحان اللہ بہت خوب. قیامت کے دن حضور فرماتے میں بڑھوں گا اور اس سے مصافحہ کروں گا. سبحان اللہ. یہ کتنی بڑی بات ہے. ایک بندہ مومن
پوری زندگی اس بات کے لیے تڑپتا ہے کہ کاش ہم حضور کو خواب میں نہ دیکھ، ہم ظاہری طور پہ نہ دیکھ سکے تو کم سے کم خواب ہی میں دیکھ لیں۔ اور جس کو خواب میں حضور نظر آ گئے تو حضور خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا در حقیقت اس نے مجھے ہی دیکھا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا، تو جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حقیقت میں مجھے ہی دیکھا، اور جس نے ایک مرتبہ حضور کو دیکھ لیا پوری زندگی اپنی قسمت کی میراث سمجھتا ہے۔ لیکن ایک بندہ جو دنیا میں نہ ظاہری طور پہ دیکھا نہ تو خواب میں دیکھ سکا، تو تمنا یہ رہتی ہے کہ مروں تو آقا قبر میں تشریف لے آئے۔ یہ بھی ایک مومن کی تمنا ہوتی ہے۔ وہی آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری تمام تر خواہشیں ایک طرف، گرچہ میں تمہیں ظاہری طور پہ نظر نہ آیا، تم مجھے نہ دیکھ سکے، خواب میں تمہیں نظر نہ آیا، خواب میں تمہیں یہ شرف نہیں ملا، قبر میں یہ شرف تمہیں ملے گا، قبر میں یہ شرف ملے گا۔ بلکہ بزرگوں نے فرمایا کہ قبر میں جب فرشتے سوالات کریں گے تو آخری سوال ہوگا نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، فرشتے پوچھیں گے کہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ان کے بارے میں کیا کہتے تھے، ان کو کیسا جانتے تھے؟ تو بزرگوں نے یہ فرمایا ہے کہ بعض ایسے اللہ کے نیک بندے قبر میں جائیں گے، مرنے کے بعد حالات یہ ہوں گے کہ فرشتے جب پوچھیں گے اس سے ان کے بارے میں کیا کہتے تھے تو حضور رخ انور سے تمام تر حجابات اٹھا دیں گے اور ارشاد فرمائیں گے کہ تو اس سے نہ پوچھ، بلکہ آج مجھ سے پوچھ کہ یہ مجھے کیا کہتا تھا۔ سبحان اللہ۔ کاش کہ اللہ ہمیں یہ شرف عطا فرما دیتا۔ تو ایک بندہ مومن تو اگر یہ شرف حاصل ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں یہ بھی تمہیں حاصل نہ ہو سکا تو میں تمہیں بتاتا ہوں 50 مرتبہ درود پڑھنے کی عادت ڈال۔ یہ عادت اگر پڑ گئی قیامت میں میں محمد عربی بڑھ کے تم سے مصافحہ کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محبتوں کے ساتھ میں درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ توفیق دے تو ہم اپنی یہ عادت بنا لیں کہ روزانہ 50 مرتبہ حضور پہ محبتوں کے ساتھ درود شریف پڑھیں، اور ایسا کرنے کے لیے بہت زیادہ وقت کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا ٹائم بھی ویسٹ نہیں ہوگا۔ آپ جہاں بھی رہیں خلوص اور محبت کے ساتھ لبوں کو ہلاتے رہیں گے، درود شریف پڑھتے رہیں گے، دو فائدہ ہوگا۔ ایک تو یہ کہ پہلی حدیث جو میں نے آپ کو بتایا، حضور نے فرمایا کہ ایک مرتبہ درود پڑھے گا تو 10 رحمتیں اللہ نازل فرمائے گا، 10 گناہوں کو مٹا دے گا، 10 درجات کو بلند کر دے گا، اور 50 مرتبہ پڑھے گا تو میں کل قیامت کے دن اس سے مصافحہ کروں گا۔ دونوں حدیث کو اگر جوڑ دیجئے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر کسی بندہ مومن نے 50 مرتبہ درود پڑھا تو اللہ اس پہ 500 رحمت نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، 500 رحمت نازل فرمائے گا، 500 گناہوں کو مٹائے گا، اور 500 درجات کو بلندی عطا فرمائے گا۔ اور پھر مزید یہ کہ کل قیامت کے دن جب بندہ وہ آئے گا تو حضور اس سے مصافحہ بھی کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے۔ محترم سامعین، میں نے قرآن کریم کی جس آیت کو پڑھا تھوڑی سی بات میں اس پہ کر لیتا ہوں۔ قرآن شریف کی آیت میں نے یہ پڑھا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو خود بھی جہنم کے آگ سے بچو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے بال بچوں کو، اپنے ماتحت لوگوں کو، اپنے جس کی تم ذمہ داری اٹھا رہے ہو ان تمام تر لوگوں کو جہنم کے آگ سے بچاؤ۔ یہ قرآن شریف میں ہے۔ حضور نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں کا ہر فرد ذمہ دار ہے، تم میں کا ہر فرد ذمہ دار ہے، اور کل قیامت کے دن تم سے تمہاری ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ دو باتیں آپ ذہن میں رکھیں گے، خود بھی جہنم کی آگ سے بچنا ہے، اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، اور پھر یہ کہ ہم میں کا ہر فرد ذمہ دار ہے اور کل قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ باتیں اگر ذہن میں رہی تو اگلی بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ آج ہم میں کا ہر فرد، بلکہ ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے کہ 1000 چشمے تیرے سنگ راہ سے پھوٹے، 1000 چشمے تیرے سنگ راہ سے پھوٹے، خودی میں ڈوب کر ضرب کلیم پیدا کر، خودی میں ڈوب کر
ضرب کلیم پیدا کر، اور پھر یہ کہ ہم اور آپ اپنے موجودہ حالات کو دیکھیے۔ ہم میں کا ہر فرد یہ چاہتا ہے کہ آنے والی نسلیں اس کی کامیاب سے کامیاب تر ہو جائے۔ ایک بوڑھا آدمی جو کہ بستر پہ پڑا ہوا ہے، اس کی خواہش پوچھیے اولاد کے بارے میں، ماتحت لوگوں کے بارے میں، اپنے آنے والی نسلوں کے بارے میں، تو وہ اپنی خواہش یہی بتائیں گے کہ یہ تمام تر محنتیں جو ہم نے کی ہے، یہ صرف اس لیے کہ آنے والی نسلیں فروغ پا جائیں، آنے والی نسلیں ترقیاں پا جائیں، آنے والی نسلوں کو عظمتیں مل جائیں، آنے والی نسلوں کو بڑا سے بڑا مقام حاصل ہو جائے، بڑے سے بڑے منصب حاصل ہو جائے۔ ہر آدمی کی یہ خواہش ہے، ہر آدمی اس خواہش میں ہی کوشش کرتا ہے۔ اور میں تو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہم میں کا کوئی بھی آدمی اپنے لیے تو محنت کرتا ہی نہیں۔ اپنے لیے اگر محنت کرنا ہوتا، اپنے لیے پرسنلی اپنے لیے، تو صرف آدمی کے لیے کچھ پیسے کافی تھے، اپنی زندگی گزارنے کے لیے کچھ پیسے اس کے لیے کافی ہیں۔ لیکن نہیں، آپ ان سے پوچھئے کہ صبح سے لے کے شام تک چلچلاتی دھوپ میں، شدت اور تپش جیسے شدت گرمی میں آپ اتنی محنت مزدوری کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو اگر اپنے کھانا ہے، اپنا ہی پیٹ پالنا ہے، تو کچھ رقم آپ کے لیے کافی تھے، جس کو اگر آپ حاصل کر لیتے تو آپ کی زندگی گزر جاتی۔ تو آپ کو وہ یہی جواب دیں گے، میں جو کچھ کر رہا ہوں صرف اپنے لیے نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے کر رہا ہوں۔ اور آپ اگر اس پہ غور کریں، آج اگر ہمارے پاس گھر ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ ہمارے آباء و اجداد کے دیے ہوئے ہیں، ہمارے باپ داداؤں نے ہمارے لیے چھوڑا ہے۔ ہم اور آپ جو کچھ بھی کریں گے، ہم اور آپ آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑیں گے۔ آنے والی نسلیں اس کو لے کر کے آرام پائے گی، یا پھر اس کو لے کر کے اس کو جیسا من آئے گا ویسا کرے گی۔ تو ہر آدمی کوشش کرتا اپنی اولاد کے لیے، لیکن افسوس ہم کوشش غلط سمت میں کر رہے ہیں۔ آدمی کو اگر جانا ہو یہاں سے دربھنگا، لیکن وہ اتر رخ کا سفر کرے گا تو دربھنگا کبھی پہنچ نہیں پائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں سے دربھنگا دکھن کی سمت میں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں اتر کی سمت میں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم کبھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ پائیں گے، کبھی بھی ہم اپنے ٹارگٹ کو نہیں چھو سکیں گے، کبھی بھی ہم اپنے ایم اور گول کو نہیں پا سکیں گے۔ اگر ہمیں اپنے مقاصد کو حاصل کرنے ہیں، اگر ہمارے ٹارگٹ کو ہمیں چھونا ہے، تو پھر ہمیں صحیح سمت میں سفر کرنا ہوگا، صحیح رخ پہ ہمیں سفر کرنا ہوگا۔ اگر ہم نے ایسا کر لیا تو نہ صرف یہ کہ منزل تک پہنچیں گے، بلکہ منزل پہ پہنچ کر کے ہم کامیاب ترین انسان بنیں گے۔ محترم سامعین، یہ بات اگر آپ کے سمجھ میں آ گئی تو ہم میں کا ہر فرد ذرا تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کا محاسبہ کرے کہ ہم نے اپنی اولاد کے لیے کتنی کوششیں کی ہے۔ ہم دن رات محنت مزدوری ضرور کرتے ہیں اولاد کے لیے، لیکن تربیتوں پہ ہماری کوشش نہیں ہے۔ اولادوں کے لیے ہم دور دراز کمانے تو ضرور جا رہے ہیں، لیکن اس کی تربیت پہ ہماری نگاہ نہیں ہے۔ آج ہم نے تمام چیزوں کو کرائے پر لانے کی کوشش کرنا شروع کر دیا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب تمام چیزیں ہمارے کرائے کی رہے گی تو اثرات بھی کرائے والے ہی ہوں گے، اثرات بھی کرائے والے ہوں گے۔ اولاد کی تربیت اور پرورش غیر نہیں کر سکتا، بلکہ اللہ نے ہم پہ اس کو فرض قرار دیا کہ اپنی اولاد کی تربیت ہم اچھی طرح سے کریں۔ ہم اپنی اولاد کی تربیت کیسے کر رہے ہیں؟ ذرا ہم اور آپ اپنے بچوں کا جائزہ لیں، اپنے گھروں کا جائزہ لیں، اپنے ماحول کا جائزہ لیں۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے گھر کا، اپنی اولاد کا محاسبہ کم کیا ہے، اور ہم نے پڑوسیوں کا محاسبہ زیادہ کیا ہے، پڑوسیوں پہ نگاہیں زیادہ ڈالی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پڑوسی پہ کمنٹ کرتے کرتے ہمارے بچے اتنے آوارہ ہو گئے کہ 8-9 سال کا بچہ آج آوارہ گردی میں اپنی زندگی گزار رہا ہے، 8-10 سال کا بچہ آج نشے کی حالت میں ہمارے معاشرے کو تباہ و برباد کر رہا ہے۔ اللہ نے اولاد جیسی اگر عظیم نعمت عطا فرمائی ہے تو اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے کندھوں پہ رکھی ہے۔ اگر ہم نے صحیح معنوں میں اس کی تربیت کر لیا تو یاد رکھیے کل قیامت میں عالم یہ ہوگا کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ نعرہ تکبیر،
नारे रिसालत हजरत अल्लामा मुफ्ती फिरोजुल कादरी साहब किबला। मोहतरम सामईन, इसलिए हम सही सिमत में सफर करें, सही सिमत में हम चलने की कोशिश करें। आज अफसोस होता है कि तकरीबन हम में का हर आदमी रोता है इस बात के लिए कि मुआशरा तबाह हो गया, समाज बर्बाद हो गया, घर वीरान हो गए, बच्चे आवारा हो गए, बच्चे नशेरी और जुआरी हो गए। आप और हमने कभी सोचा कि इसका जिम्मेदार कौन है? कभी हमने तवज्जो दिया कि इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कोई और नहीं है। वो किसी ने कहा है कि हमें खुद सूरत हालात का लहजा बदलना है कि अब इस्लाह करने कोई पैगंबर ना आएगा। अब इस्लाह करने के लिए कोई अलग से मखलूक नहीं आने वाली कि हमारी और आपकी ऑटोमेटिकली इस्लाह हो जाए। हम अपने किरदार और अमल पर जिस दिन नजरसानी करना शुरू कर दिए, बल्कि हक तो ये है कि अगर रोजाना कम से कम 10 मिनट निकालकर अपने पूरे दिन के कामों का अगर हमने एक मुहासबा कर लिया, आदत डाल ली, तो मैं समझता हूं कि 1 महीने के अंदर अंदर हम इनकलाब पर पकड़ सकते। क्यों? हमारा मुआशरा कैसे नहीं तबाह होगा? हमारे तरबियत का आलम क्या है? तरबियत का अंदाज क्या है? एक बाप ख्वाब ये देखता है कि बेटा उसका प्राइम मिनिस्टर बन जाए, बेटा उसका ऊंचा मनसब पा जाए, बेटा उसके ऊंचे कुर्सी पे बैठ जाए। बाप का ख्वाब ये है, माँ का भी ख्वाब यही है। माँ ये समझती है कि बेटे को बड़ा मकाम हासिल हो जाए। हालांकि आप अगर देखें तो क्या एक आदमी अगर ख्वाब देखेगा तो ख्वाब देख करके क्या वो अपने मंजिल पे पहुंच जाएगा? एक आदमी ने प्लान किया, एक आदमी ने सोचा, एक आदमी ने किसी चीज को सोच करके ये समझा कि मुझे ये बड़ा काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी ये सोच रहा है कि हमको कम से कम 2 मंजिला घर बनाना, हमको 2 मंजिला घर बनाना है, और वो आदमी आराम से बैठ करके 2 मंजिला घर बनाने का प्लान करने के बाद आराम से घर में बैठ करके कुछ नहीं करे, मेहनत मजदूरी कुछ नहीं, घर में बैठा रहे, तो क्या उसका 2 मंजिला घर बन जाएगा? हाँ या नहीं कहिए ना। कभी नहीं हो सकता। प्लान करने के बाद, ख्वाब देखने के बाद उस पर कोशिश करनी होगी, फिर उसके लिए पैसे हासिल करने होंगे, सामान इकट्ठा करने होंगे, और फिर उसके बाद में जब वसाइल फराहम हो जाएंगे तब जाकर के बुनियाद डाल करके हम 2 मंजिला बिल्डिंग की बुनियाद डाल सकते हैं। ये बात हमने आपको इसलिए कही कि हमने ख्वाब तो देखा है कि बेटा हमारा ख्वाजा गरीब नवाज बन जाए। हर आदमी की ख्वाहिश है ना, हर आदमी ये जाकर के हजरत अल्लामा चमन कादरी साहब दुआ फरमा दीजिए कि बेटा मेरा बहुत नेक बन जाए। आप भी दुआ करवाते होंगे, आपकी भी ख्वाहिश है। कौन बाप चाहता है कि बुढ़ापे में उसका बेटा लाठी मारे? कोई चाहेगा? हया नहीं कहिए ना। तो कोई चाहेगा? नहीं चाहेगा। कोई चाहेगा कि जब वो बूढ़ा हो जाए तो बेटा उसे लात मारे? कोई चाहेगा? माज़अल्लाह ऐसे नादान बेटों को अल्लाह तौफीक खैर अता फरमाए कि अपने माँ बाप की कद्र जाने। कोई बाप नहीं चाहेगा कि बुढ़ापे के आलम में बेटा उसको गाली दे। कोई चाहेगा? नहीं चाहेगा। किसी की ख्वाहिश नहीं, कोई नहीं चाहेगा। क्यों? इसलिए कि औलाद से बड़ी उम्मीदें होती हैं, और बहुत उम्मीदों के साथ एक बाप अपनी औलाद को पालता है। अगर इसको अगर आपको तजर्बा करना है, अंदाजा लगाना है, तो आप अपनी औलाद से अंदाजा लगाइए। आपके औलाद को अगर कांटा चुभ जाए और आपको अगर खबर हो जाए कि आपके बेटे को कांटा चुभ गया है, तो ऐसा लगता है कि किसी ने सीने में तीर उतार दिया। लगता है ना, हर साहिबे दिल और हर साहिबे औलाद इसको महसूस कर सकता है। तो जब मेरी औलाद को अगर कांटा चुभने की खबर मुझे मिली तो ऐसा लगा कि सीने में तीर चुभ गया। तो मेरे बाप को भी अगर मेरे बारे में किसी ने खबर दिया होगा तो मेरे बाप के हालात तो भी तो ऐसे हुए होंगे। आज अगर वो बुढ़ापे के आलम में पहुंच गए तो 1000 खामियां हम उसके निकालते हैं। अल्लाह ताला हमें सोचने समझने की तौफीक दे। मैं अर्ज ये कर रहा था, हमने ख्वाब ये देखा कि बेटा हमारा नेक बन जाए, बेटा सालेह बन जाए, बेटा वली सिफत बन जाए, बेटा इमाम अहमद रजा बन जाए, बेटा हमारा ख्वाजा गरीब नवाज बन जाए, और आराम से बैठ करके घर में हम टीवी देखते रहे, तो क्या बेटा हमारा नेक बन जाएगा? दुआ करवाने से हजरत दुआ कर देंगे तो कि बेटा, क्या बेटा आपका नेक बन जाएगा? अगर ऐसा होता तो हम लोग मदरसा बंद कर देते और हजरत की बारगाह में आते, कहते हजरत अल्लामा
سلیم رضا قادری صاحب قبلہ، کیونکہ آپ نے بہت سارے طلبہ تیار کیے ہیں، آپ نے بہت علماء کو پڑھایا ہے، اللہ نے آپ کی دعاؤں میں اثر رکھی ہے، مدرسہ چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ دعا کر دیجئے اسے ہی 100 حافظ قرآن بنا لو، ہے کہ نہیں؟ اگر دعا ہی اگر کروانے سے اگر سب کچھ ہو جاتا تو پھر یہ آپ کے گاؤں میں شدت کی گرمی میں آ کر کے ان بچوں کے لیے وسائل کی فراہمی کے لیے در در کی ٹھوکریں کیوں کھاتا؟ دعا کروا لیتا، وسائل فراہم ہو جاتے، اس کی بھی ضرورت نہیں تھی، دعا کروا لیتا، آٹومیٹکلی بچے حافظ قرآن بن جاتے۔ آخر ایک آدمی دن رات محنت کرتا ہے تب جا کر کے کوئی نتیجہ نکلتا ہے۔ ہم نے خواب دیکھا کہ بچے ہمارے نیک بن جائے، معاشرہ ہمارا اچھا بن جائے، سماج ہمارا خوشحال بن جائے، لیکن دن رات ہماری کوششیں کس سمت میں ہیں؟ ہم کوشش کہاں کر رہے ہیں؟ ہم سب لوگ جانتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، کوشش کرنے والوں نے جب کوشش کیا ہے، نتائج ہمارے سامنے آئے ہیں، نتائج ہمارے سامنے رہے ہیں۔ جنہوں نے اپنے اولاد کی تربیت اور پرورش ابتدائی زمانے سے کیا ہے تو تاریخ شاہد ہے، پروردگار عالم نے ایسے مجاہدین اور ایسے اولیاء کو اللہ نے پیدا کیا جس نے تنہا اپنے بلبوتے انقلاب برپا فرما دیا۔ میں آپ کو تاریخ بھی بتاؤں گا، آپ نے ایک تاریخ سنی ہوگی، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، آپ نے سنی ہے؟ آپ نے بابا فرید الدین گنج شکر کا نام سنا ہے؟ سنا ہی ہوگا آپ نے، واقعہ ذہن میں بھی آ گیا ہوگا۔ آپ ہم کو یہ بتائیے کہ ماں چاہ رہی تھی کہ بیٹا ہمارا ولی کامل بن جائے، تو ماں کیا کر رہی تھی معلوم ہے؟ ماں کیا کر رہی تھی؟ ماں بیٹے کے سامنے مصلی بچھاتی تھی نا، ماں بیٹے کے سامنے مصلی بچھاتی تھی، بیٹے کو نمازی بنانا تھا، بیٹے کو اللہ کے قریب کرنا تھا، تو بیٹے کو عادت ڈالنے کے لیے شکر کی پڑیا بھی ڈالتی تھی، شکر کی پڑیا بھی کھلاتی تھی روزانہ۔ بیٹا جب کچھ دنوں تک اس کا عادی ہو گیا، بیٹے کو عادت لگ گئی نماز پڑھنے کی، بیٹا عادی ہو گیا، ایک دن آپ نے سنا ہوگا کہ باہر ہی سے وضو کر کے آ گیا، ڈائریکٹ مصلی پہ گیا۔ ماں نے کہا بیٹا وضو نہیں کرے گا؟ بیٹے نے کہا نہیں ماں، سب تمام چیزوں سے فارغ ہوں، اب صرف نماز پڑھنی ہے۔ تو ظاہر سے ماں کا دل تو زیر و زبر ہو گیا ہوگا، ماں کا مزاج تو ہل گیا ہوگا۔ کیا کوئی خاص بات کیا؟ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ہاں تھوڑی دیر بیٹھ جائیں آپ لوگ، یا تو بیٹھ جائیں یا پھر آپ جانا چاہتے تو گھر بیٹھ کے بھی آپ گفتگو سن سکتے ہیں، مجلس کا ثواب تو نہیں ملے گا، بات سمجھ میں آ جائے گی تو عمل کر لیجیے، 10 لوگ بھی ہو اور سنجیدگی سے بات سن لے تو وہ کافی ہے۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ بیٹا نے کہا ماں سارے کام سے فارغ ہوں، اب صرف نماز پڑھنی ہے۔ ماں کا دل تو ہل گیا، ماں کے تمام تر ارادے تو زیر و زبر ہو گئے۔ ماں کی کیفیت کیا رہی ہوگی؟ کیونکہ آج تو پوریا رکھنے کا ٹائم نہیں ہے، آج تو مصلی میں چھپانے کا ٹائم نہیں، آج جواب کیا دوں گی؟ ماں نے نماز پڑھی، سکون اور اطمینان کے ساتھ میں نماز پڑھی۔ نماز سے جب فارغ ہوئی تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے، بس شکریہ، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے، کہتی ہے مولا تو میری نیت کو جانتا ہے، پروردگار تو میرے حالات سے واقف ہے، تو جانتا ہے کہ بیٹے کو نیک بنانا چاہتا ہے، مولا تو جانتا ہے کہ اپنے بچے کو میں ولی صفت بنانا چاہتی تھی، اس لیے میں شکر رکھا کرتی تھی، مولا آج تو بھرم ٹوٹنے کو ہے، رات اٹھنے کو ہے، مولا آج تیری اس بندی کی لاج تیرے ہاتھ میں، اس بندی کی لاج تیرے ہاتھ میں ہے۔ پھر تاریخ شاہد ہے کہ ماں نے جب آنچل اٹھایا تھا، رب کی بارگاہ میں دعا کیا تھا، اور جب لرزتے بھی ہاتھ سے مصلی کو اٹھایا تھا تو پروردگار نے اپنے فضل سے شکر کا خزانہ اس کے نیچے رکھ دیا تھا۔ وہی بیٹا بابا فرید الدین کے شکر میں ایک دن ولی کامل بنا کہ نہیں بنا؟ آیا نہیں بولی نا، بنا کہ نہیں بنا؟ ایک بیٹا ہے،
शाहाना कर्रोफर के साथ माँ के पास आता है। नाम है उसका बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, नाम है उसका बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह। माँ के पास अमामा शरीफ बांधकर, जुब्बा पहनकर, शाहाना कर्रोफर के साथ आते हैं और कहते हैं कि माँ, अल्लाह ने ये शान अता फरमाई है कि जहां से गुजरता हूं शाहाने वक्त भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। सुभान अल्लाह। गुजर जाता हूं तो हाकिम वक्त अपनी कुर्सी छोड़कर मुझे बिठाता है। अल्लाह ने वो मुझे, मेरी माँ, अल्लाह ने ये मुझे शान अता फरमाई है, मेरी अजमत अता फरमाई है। तो माँ कहती है कि बेटा, तुम्हारे अंदर जो कुछ भी कमाल है तुम्हारा कुछ भी नहीं है, ये सारा कमाल मेरा है। सुभान अल्लाह। मोहब्बतों से कहिए सुभान अल्लाह। बेटा, तेरे अंदर हर कमाल मेरा दिया हुआ है। कभी कभार बेटा और माँ में जब गुफ्तगू होती तो आप देखते होंगे कि बाप के बनिस्बत बेटा माँ से ज्यादा उलझता है, माँ से नोक झोंक करने लगते हैं। माँ, रातों को नमाजें मैं पढ़ूं, तहज्जुद मैं पढ़ूं, सर को पेशानी को सजदे में मैं रखूं, तस्बीह तहलील मैं करूं, रात रात भर रोकर गिड़गिड़ा कर अपने रब को राजी करने की कोशिश मैं करूं, और कमाल आपका। माँ कहती, बेटा मान, तेरे अंदर जितने भी कमालात हैं मेरे दिए हुए, मेरे दिए हुए ये कमालात हैं। अब बेटा और माँ में जब बात बढ़ी तो माँ कहती, बेटा ये राज मेरे और परवरदिगार के दरमियान में था, तूने जिद किया, आज राज की बात बता देती हूँ कि तुम्हारे अंदर ये कमालात आए कैसे। जब हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने जब इसरार किया तो माँ कहती है, बेटा जब तू शीर खार था, दूध पीने की उम्र में था, तो अल्लाह की इज्जत की कसम कोई ऐसी रात नहीं गुजरी कि बगैर तहज्जुद पढ़े हुए मैंने तुमको दूध पिलाई। सुभान अल्लाह। माँ अपने बेटे को तहज्जुद पढ़ के जब दूध पिलाती है तब बेटा बायजीद बुस्तामी पैदा होता है। अब फिर फरमाबरदारी का आलम सुनिएगा। माँ ने एक दिन बुढ़ापे के आलम में बायजीद बुस्तामी से कहा, बेटा एक गिलास पानी ले आओ, सख्त ठंडी के मौसम में। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते, में पानी लाने के लिए गया, जब तक वापस आया माँ मेरी सो चुकी थी, माँ मेरी सो चुकी थी। अब समझ में नहीं आ रहा था कि माँ को जगाऊं, पानी पिलाऊं या फिर सोने दूं। फिर मैं फैसला करते 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 इस नतीजे पर पहुंचा कि अगर माँ सो रही है तो जगाऊंगा तो बेअदबी होगी, यहां से चला जाऊंगा तो माँ जब जगेगी, बेदार होगी, पानी मांगेगी, दूंगा कहां से। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि फिर वो पानी का गिलास लेकर के मैं माँ के सिराने खड़ा रहा, इस इंतजार में कि माँ बेदार होगी तो पानी पिलाऊंगा। माँ बहुत देर के बाद जब आंख खुलती है तो देख करके कहते, बेटा बायजीद अभी तक तू यही खड़ा है। कहा कि माँ, सोचा जगाऊंगा तो बेअदबी, चला जाऊंगा तो पानी कौन देगा। माँ दुआ के लिए हाथ उठाती है, कहती है, माँ मेरे बेटे को अपनी बारगाह का मकबूल बंदा बना। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। अर्ज ये करना है कि बच्चे के अंदर जो कमालात आते हैं वो बाहर से नहीं आते हैं, माँ बाप के दिए हुए होते हैं। अब हम और आप जरा अपने ऊपर देखें, गौर करें, मुहासबा करें, हमने अपने बच्चों को क्या दिया है। जाहिर सी बात है कि इब्तिदाई पीरियड से लेकर के बल्कि शिकमे मादर से लेकर तकरीबन 8-10 साल की उम्र तक वो बच्चा हमारे आंगन में तरबियत पाता है। हमारे आंगन का माहौल क्या है। जाहिर सी बात है जब वो बच्चा पुख्ता हो जाएगा तरबियत के एतबार से तो 10 साल के बाद में बाहर के असरात क्या कबूल करेगा, हमारे इर्द गिर्द के असरात को कबूल करेगा। ऐसे वक्त में जबकि हमारे बच्चे तरबियत के मंजिलों से गुजर रहे होते हैं तो हम अपने बच्चों को न जाने कितने कितने ज्यादा फितनों फसाद की बातें सुनाते हैं। नतीजा ये होता है कि बच्चे का ज़हन जब फितनों फसाद से भर जाता है तब जाकर के हम उस पर मेहनत करना शुरू करते हैं, जो कि हमारी मेहनतें कामयाब नहीं होती। मैं आपको बताऊं, एक बात बता करके मैं अपनी गुफ्तगू को आखिर मरहले में ले जाने की कोशिश करूंगा।
کیونکہ اللہ نے قرآن شریف میں فرمایا کہ تم خود بھی جہنم کے آگ سے بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کے آگ سے بچاؤ۔ کیا بگڑتے بے حالات کو سنبھالنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا ان تمام تر بکھرے ہوئے لوگوں کو جمع کرنا کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ ہمارے بچوں کے مزاج اگر بگڑ گئے تو اس کو سنبھالنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ بچے آوارہ ہو رہے ہیں، اس کو سنبھالنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ہم اور آپ ہی سنبھالیں گے، ہم اور آپ ہی اس کی تربیت کریں گے۔ ڈاکٹر اسٹیفن کرلی آن امریکہ میں پیدا ہوئے اور امریکہ میں پیدا ہونے کے بعد میں ڈاکٹریٹ کی سرٹیفکیٹ وہ امریکہ سے لیا۔ اب وہ آدمی جب پی ایچ ڈی کر لیا، ڈاکٹر بن گیا، تو دماغ میں ایک بات آ گئی، جانتے ہیں کیا؟ کہ دنیا میں یہودیوں کی آبادی بالکل مختصر ہے، رقبہ بہت کم ہے، لیکن حالات یہ ہے کہ امریکہ جیسے سپر پاور جیسے ملک پہ وہ قبضہ کیے ہوا ہے۔ حضرات، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، آپ معلوم کر لیجئے گا، آج دنیا کی جتنے بھی ترقیوں کی راہیں ہیں، فیلڈیں ہیں، کاروبار کے جتنے بھی شعبے ہیں، تمام تر شعبوں میں 70% سے زیادہ کی شرکت یہودیوں کی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہودی سمجھ پا رہے ہیں آپ؟ یہودی سمجھ رہے ہیں؟ کتنے لوگ یہودی کو سمجھتے ہیں؟ یہودی کو کتنے لوگ سمجھتے ہیں؟ ہم آپ کو آسان لب و لہجے میں سمجھا دیتے ہیں۔ اسرائیل کا ملک کا نام آپ نے سنا ہے؟ اسرائیل کا نام، فلسطین کا نام سنا ہی ہوگا۔ فلسطین کے مقابلے میں جو ظلم و جبر کا معاملہ جو کرتا ہے اس کا نام اسرائیل۔ آج خصوصیت کے ساتھ فلسطینی مسلمان بھائیوں پر ظلم و تشدد کے تمام تر پہاڑ توڑنے والی قوم کا نام یہودی ہے، اور جس کو بہت سارے ملکوں نے قبول بھی نہیں کیا ملک ہونے کی حیثیت سے، وہ ہے اسرائیل۔ یہ بات ذہن میں رکھے کہ اسرائیل کو آج بھی بہت سارے ملک اس کو الگ سے کوئی ملک نہیں مانتے۔ نقشے پر دیکھیے گا تو بالکل ایک چھوٹا سا ملک وہ کہلاتا اپنے اعتبار سے، آبادی کے اعتبار سے انگلی پہ گنے جا سکتے ہیں، لیکن ترقی کے معاملے میں پوری دنیا پر 70% سے زیادہ قبضہ اس کا ہے۔ یہ ترقی ہے اس کی۔ آپ دنیا کی کوئی بھی فیلڈ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، کوئی بھی فیلڈ اٹھا لیجئے، آپ اس کے بیک گراؤنڈ میں کہیں نہ کہیں یہودی نظر آئے گا۔ ڈاکٹر اسٹیفن کرلی آن کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات ستانے لگی کہ سپر پاور میرا ملک، لیکن قبضہ یہودیوں کا۔ آخر یہودیوں کے اندر الگ سے اسپیشل کیا چیز ہے جو اس کو دنیا کے لوگوں سے ممتاز کرتی ہے، دنیا کے لوگوں سے الگ کرتی ہے؟ اس کے بچے اتنے عقل مند، جینیس کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں اس بات کو پتہ لگانے کے لیے اسرائیل کا سفر کیا اور جا کر کے 3 سال رہا، صرف یہی پتہ لگانے کے لیے کہ اس کے بچے عقل مند کیوں ہیں، جینیس کیوں ہیں، اتنے زیادہ آگے کیوں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب سروے کرنا شروع کیا تو سروے کے ساتھ ساتھ میں نے حاملہ، غیر حاملہ، مرد، عورت، بچے سب کا ڈیٹا لیا، اور تمام پہ تحقیقات کرنے کے بعد جو نتیجہ سامنے آیا وہ یہ کہ ان کے یہاں حاملہ عورتیں کچھ کام ایسی کرتی ہے جو تقریباً تمام حاملہ عورتوں میں پایا جاتا ہے۔ حاملہ عورتیں تو سمجھ رہے ہوں گے، نہیں سمجھتے تو سن لیجئے، جس عورت کے پیٹ میں بچہ ہو اس کو حاملہ کہتے ہیں، یعنی جس کے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے۔ کرتی کیا ہے؟ ہاتھ میں قلم، سامنے کاپی، میتھمیٹکس کی پریکٹس، لکھنا پڑھنا، یہ اس کا کام ہے۔ اس کے گھر کے سامنے، اس کے گھر کے ارد گرد یہ پابندی لگا دی جاتی ہے کہ کوئی شور شرابہ نہیں کر سکتا ہے، کوئی چلا نہیں سکتا ہے، چلا کر باتیں نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے گھر کے باہر بورڈ لگا دیا جاتا ہے، اسموکنگ از ناٹ الاؤڈ، سگریٹ پینا منع ہے۔ پھر یہ کہ اس کے لیے کھانے کا اہتمام بہت اچھے سے کیا جاتا ہے، اس عورت کے لیے ایک اسٹینڈرڈ مہمان کی طرح اس کے ساتھ میں سلوک کیا جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ جب ہم نے اس طرح کی عورتوں سے پوچھنا شروع کیا کہ آخر آپ کے یہاں جس عورت کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے اس کے ساتھ میں ایسے سلوک کیوں کیے جاتے ہیں، تو ان عورتوں نے جو بات کہی وہ ہمارے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے گھروں کا جائزہ لیں، اپنے طرز عمل کا جائزہ لیں،
کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں اور آپ کو ترقی اور کامیابیوں کے تمام تر چابیاں عطا فرمائی تھی، ہم نے اس کو کہاں سے کہاں پھینک دیا ہے اور اسی پر عمل کر کے غیروں نے پوری دنیا پہ قبضہ کر لیا۔ وہ کہتی ہے کہ اے لوگ، اے ڈاکٹر، ہمارے یہاں جو یہ باتیں آپ دیکھتے ہیں، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے یہاں کسی عورت کے پیٹ میں جب بچہ حمل قرار پاتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے آنے والا بچہ دنیا کا عظیم الشان سائنٹسٹ بنے گا، عظیم یہ مہمان بنے گا، یہ عظیم دانشور بنے گا، دنیا میں یہ نوکر نہیں آنر بن کے زندگی گزارے گا۔ نتیجے میں ہم پیدائش کے بعد نہیں، پیدائش سے پہلے اس کی پرورش شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارا بچہ جب آتا ہے، جب پیٹ میں قرار پاتا ہے تو ہمارا یہ ماننا ہے اچھے غذا کا اثر ہمارے آنے والے مہمان پہ پڑے گا، لکھنے پڑھنے کا اثر ہمارے آنے والے بچے پہ پڑے گا۔ ہمارا یہ ماننا ہے ایک ماں جس کے پیٹ میں بچہ ہو اگر کاپی قلم لے کر کے ریاضی کی پریکٹس کرے، 2 اور 2 کتنا ہوتا ہے 4، یہ جوڑتی رہے، اس کا بچہ جب پیدا ہوگا تو دنیا کے مقابلے میں 90% زیادہ ذہین بچہ پیدا ہوگا۔ تو کہتی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت جب ایسے کی تو اللہ کے فضل سے پروردگار نے ہمیں دنیا کی حکومت عطا فرما دی۔ اسلام نے ہمیں اور آپ کو تشنہ لب نہیں چھوڑا ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ یہی تحقیق ڈاکٹر اسٹیفن کرلیون نے دنیا کے سامنے رکھا تھا۔ لوگوں کو جب یہ بات بتائی تھی تو دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز نے، بڑے بڑے دانشگاہوں نے ڈاکٹر اسٹیفن کرلیون کو نوبل پرائز دیا تھا اور بڑے بڑے اعزازی ایوارڈ سے اس کو نوازا گیا، دنیا میں بڑے سائنٹسٹ کے نام سے وہ جانا گیا۔ لیکن آپ کو کیا مذہب اسلام نے اپاہج کر دیا؟ نہیں، تاریخ پڑھی، تاریخ شاہد ہے۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کو جب درد سے جب لائق ہوا تھا تو کیا تھا اس میں؟ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، یہ درد ذہ یعنی بچے کی پیدائش کے وقت کا درد تھا۔ اللہ کی جانب سے آواز آئی کہ تمہارے پاس میں کھجور ہے، کھجور تنے کو ہلاؤ، وہاں سے تمہارے پاس میں تازہ اور پکے پھل آئیں گے، کھا لینا، اللہ رب العزت تمہیں قرار عطا فرما دے۔ حضرت مریم نے جب کھایا تھا تو نہ صرف یہ کہ سکون حاصل کیا تھا بلکہ اچھی غذا کا اثر یہ ہوا کہ پروردگار عالم نے اپنے وقت کا نبی بچہ عطا فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں۔ ہاں، اور بھی زمانے کو قریب کیجئے، آپ 4ویں 5ویں صدی ہجری کے زمانے میں آپ دیکھیں کہ ایک آدمی ہے، شادی بھی نہیں ہوئی ہے، نوجوانی کے عالم میں ہے، لیکن تقوی و طہارت کا یہ عالم تھا، بزرگی کا یہ عالم تھا، پرہیزگاری کا یہ عالم تھا، احتیاط کا یہ عالم تھا، عبادت میں مصروف تھا۔ عبادت میں مصروف رہتے رہتے بھوک اور پیاس کی شدت جب تڑپانے لگی تو دریا سے بہتا ہوا سیب اس نے بغیر مالک کے کھا لیا تھا، مالک کے اجازت کے بغیر کھایا تھا، معافی مانگنے کے لیے بڑے بڑے شرطوں کو قبول کیا، نتیجے میں نکاح بھی ایسا قبول کیا کہ ایسی عورت، ایسی لڑکی سے نکاح کو قبول کیا جس کے باپ نے کہا تھا کہ میری بیٹی اپاہج ہے، لیکن اس کے تقوی و طہارت نے کہا کہ اگر ایسی لڑکی سے نکاح کے بعد بھی اگر معافی ہو گئی تو میں ایسی لڑکی سے نکاح کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ ذرا آپ سوچیں کہ اس آدمی کے تقوی کا عالم کیا رہا ہوگا، اس آدمی کے پرہیزگاری کا عالم کیا رہا ہوگا۔ پھر اس کا نکاح ہوتا ہے، جب اس روم میں داخل ہوا جس میں بیوی بتایا گیا کہ تمہاری بیوی فلاں روم میں ہے، وہ آدمی دہلیز پر جا کر پردے اٹھاتا ہے، عورت کو دیکھ کر فوراً بیٹھ واپس آتا ہے اور جا کر اسی بزرگ سے ملتا ہے، حضور ایک چھوٹی سی غلطی کیا تھا، آپ کے درخت کا ایک سیب کھایا تھا، آپ نے اتنی لمبی سزا دی مجھے، آپ پھر سے بڑے جرائم میں مجھے مبتلا کرنا چاہتے ہیں، اگر میں غلط عورت کے پاس چلا گیا تو اس کی سزا کتنے دنوں تک پاؤں گا؟ اس کے بعد میں کیا باپ نے کہا تھا، ذرا سوچئے ہم اور آپ، ہمارے اور آپ کے یہاں حالات تو یہ ہے کہ 1000 جرموں پر اپنے بچوں کے پردے ہم ڈالتے ہیں، لیکن باپ کیسا رہا ہوگا؟ باپ اپنے بیٹی کی عزت، اپنے بیٹی کی عظمت، اپنے بیٹی کے تقدس کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ میں نے جس بیٹی کو تربیت کی ہے، جس بیٹی کی پرورش کی ہے، میں نے اس لیے کہا تھا اپاہج ہے کہ آج تک اللہ و رسول کے خلاف کسی کام کو انجام نہ دیا، نہ ہاتھ سے، نہ آنکھ سے، نہ پاؤں سے، نہ کردار و عمل سے، نہ زبان سے۔ پھر ایسے پاک بازوں کا ملن ہوتا ہے۔ ایک باپ ایسا تھا متقی،
ایک آدمی ایسا متقی تھا جس نے معمولی سیب کھانے کی پاداش میں لمبے مدت تک سزا پا کر کے اپنے جرم کی معافی چاہ رہا تھا۔ ماں ایسی متقیہ، عورت ایسی متقیہ جس کے باپ اس کے تقدس کی قسم کھا رہا تھا۔ دونوں کا ملن ہوتا ہے، ملن ہونے کے بعد پھر وہی ایک بچہ ماں کے شکم میں جاتا ہے۔ ماں جب چلتی ہے تو قرآن کی تلاوت کرتی ہے، ماں جب چلتی ہے چلتے پھرتے جہاں بھی رہتی ہے قرآن کی تلاوت کرتی ہے۔ اللہ یہ اثر عطا فرماتا ہے کہ جب اولاد کی شکل میں اللہ نعمت دیتا ہے تو پھر 18 پارے کا حافظ قرآن غوث اعظم جیسی اولاد عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم سامعین، اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنی اولاد کی تربیت پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے اگر اپنے نسلوں کو آپ سنبھالنا چاہتے ہیں، ورنہ یاد رکھیے گا اگر نسلیں سنبھلی نہیں تو آپ نے اپنے ارد گرد میں شرابیوں کو دیکھا ہوگا۔ باپ اگر بگا کا بگا زمین شرابی بیٹے کے حوالے کر دیا، ایک نسل بھی نہیں گزرتی ہے، جائیداد تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ سرخرو رہیں، آپ کی اولادیں کامیاب رہیں، اس کے مستقبل تابناک رہے، وہ بڑے سے بڑے منصب کو پا جائے، تو آپ اپنے بچوں کو اچھی تربیت، اچھی پرورش کے منزل سے گزار کر اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دے دیجئے۔ انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اس کی برکتیں اللہ آپ کو دنیا میں بھی عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ آخری حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی ہے، پیغمبر ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام دعا کرتے تھے پروردگار کی بارگاہ میں، مولا، اچھا گفتگو آگے کی جا سکتی ہے یا ختم کیا جائے؟ ختم کر دیا جائے انشاءاللہ تعالی۔ یہ بات پھر کبھی میں آپ کو بتاؤں گا، چونکہ اب وقت میں اتنی گنجائش بھی نہیں کہ مزید کچھ گفتگو کی جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے جس آیت کو عنوان سخن بنایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ حضور نے فرمایا تم میں کا ہر فرد ذمہ دار ہے اور کل قیامت کے دن تم سے تمہاری ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہم اگر بحیثیت باپ ہیں تو بھی ذمہ دار ہیں، ہم بحیثیت بیٹا ہیں تو بھی ذمہ دار ہیں، ہم بحیثیت بھائی ہیں تو بھی ذمہ دار ہیں، بحیثیت شوہر ہیں تو بھی ذمہ دار ہیں، بحیثیت مقتدی ہیں تو بھی ذمہ دار ہیں، اور بحیثیت امام ہیں تو بھی ذمہ دار ہیں۔ ہر اعتبار سے جیسا اللہ نے منصب عطا فرمایا، ہر منصب میں ہم ذمہ دار ہیں، ہر شعبے میں ہم ذمہ دار ہیں۔ خدارا اپنی ذمہ داری کو سمجھیے اور اپنی ذمہ داری کو نبھائیے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اگر ایسا کر لیا اور ہر فرد اپنی ذمہ داری لے، اپنی ذمہ داری سنبھالے، پڑوسیوں پہ جھانکنا بند کیجیے، پڑوسیوں پہ توجہ دینا بند کیجیے، کیونکہ اور دیگر شعبوں میں جہاں ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہوتی وہاں دیتے نہیں، جہاں نہیں دینے کی ضرورت پڑتی ہے وہاں ہم پڑوسی پہ نگاہ رکھتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے آپ اگر سوچ لیجئے، آپ اس کے لیے فکر مند ہو جائیے، اپنے بچوں کے لیے سوچنا شروع کر دیجئے، اور ہر آدمی اگر ایسا کرنا شروع کر دے تو مجھے امید ہے کہ سال بھر کے اندر اندر معاشرے میں انقلاب آ سکتا ہے، کیونکہ ہر آدمی جب نبھائے گا اپنی ذمہ داری تو ہر گھر اچھا ہو جائے گا، ہر گھر اچھا ہوگا تو پورا سماج اچھا ہو جائے گا، اور پورے سماج مل کر کے چاہے گا تو معاشرے کی تقدیر بدل دے گا انشاءاللہ تعالی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کے ذہن و فکر تک یہ بات پہنچ گئی ہوگی، آپ اپنے دل میں ان باتوں کو جگہ دے کر کے خدارا عمل کرنے کی کوشش کریں۔ میں نے جو کچھ بھی آپ سے کہا یہ خیر خواہانہ طور پہ کچھ باتیں میں نے آپ تک پہنچائی، اور جو کچھ بھی میں نے اچھی باتیں آپ تک پہنچا دی وہ اللہ کی طرف سے ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اگر میری زبان سے کوئی غلط بات نکل گئی ہو جو خلاف شرع ہو تو میں علماء کی موجودگی میں بلکہ اس التجا کے ساتھ توبہ کرتا ہوں کہ ہمارے علماء کو اگر میری زبان سے نکلی کوئی اسی بات کا پتہ ہو جو خلاف شرع ہو تو خدارا آپ مجھے ابھی اطلاع فرما کر آپ مجھ پر مہربانی فرمائیں تاکہ میں وقت رہتے ہوئے جیسا جرم ویسا توبہ میں کر سکوں، اور اگر آپ کے معلومات میں نہیں ہے تو میں اپنی تقریر میں ہوئے تمام تر من جملہ غلطیوں سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔